او ہوئے 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 ہوئے، کیا دکھایا ہے؟ یہ میرے اوپر برسنا شروع ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا سائڈ پہ مجھے جانا پڑے گا، کیونکہ ویسے ایک مزے کا قصہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ سن 2020 میں آندھی طوفان کا معجزہ ہوا تھا، 31 جولائی سے 4 اگست 2020 کے دن تک۔ اس آندھی طوفان کے معجزے میں کائنات کے بادشاہ اللہ نے جو نظارہ دکھایا تھا، بنا کر کریٹ کیا تھا، میں وہ جگہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ ابھی بیٹھا ہوا ہی میں ادھر ہی۔ آج کے بھی لوگ میں آسمان پر کچھ ہو رہا ہے اور منظر ریکارڈ ہو رہا ہے۔ دکھاتا ہوں میں آج آپ کو مزے کا سین، دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے آج کے زی لوگ میں۔ دا اسٹارم لوگ چائے کے ساتھ گھر کی چھت پر۔ ہاں جی، آسمانوں پر دیکھیں ابھی آپ، او ہوئے 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 ہوئے، کیا دکھایا ہے، کیا شوق۔ یہ پتہ ہے یہ جو آوازیں آ رہی ہیں کون ہے؟ یہ جو آوازیں سنا رہا ہے کون ہے؟ یہ گرج چمک کے ساتھ یہ کوئی ہے؟ نظر نہیں آ رہا پر کام دکھا رہا ہے۔ میں ذرا اندھیرا کر دوں اور فلیش بھی آف کر دوں، ڈوئل کیمرہ بھی آف اور فلیش بھی آف اور لائٹیں بھی آف۔ اب اندھیرے میں آپ کو مزہ آئے گا دیکھنے کا منظر۔ دیکھتے ہیں کیا کیا منظر دکھاتا ہے اس کائنات کا بنانے والا، جس کا نام ہے اللہ۔ ہاں بھائی، دیکھیں اللہ کیا کیا کر کے دکھاتا ہے۔ آسمانوں کا شہنشاہ، اوہ ہوئے، آؤٹ کلاس، امیزنگ شاٹ۔ اب دیکھتے ہیں، مزہ آ گیا، اور دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ لوگ دنیا کی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ اکثر لوگوں کو اس بات کا ہوش نہیں ہوتا کہ زمین و آسمانوں میں کیا کیا ہوتا رہتا ہے، وہ کیا کیا کرتا رہتا ہے، وہ کس طریقے سے کچھ دکھاتا رہتا ہے اپنی نیچر کے ذریعے۔ پوری سلطنت بنانے والا تو اللہ ہی ہے، آسمان و زمین کو بچھانے والا اللہ ہے۔ کیا سوچو اس نے کس طریقے سے زمین بنائی، پھر آسمان بھی بنائے، درخت لگائے، پھل لگائے، فروٹ لگائے، ان کا سسٹم بنایا، پروگرامنگ کی، کوڈنگ کی ساری سیٹنگ کی، تقدیر بنائی، سیٹنگ کر کے سارے انسانوں کو، جنات کو، مخلوق فرشتوں کو، پھر پتہ نہیں کون کون سے خفیہ لشکروں کو اس نے تیار کیا۔ اور یہ زمین و آسمان میں سمندر لگانا، درخت لگانا، پھر پانی پہ زمین کو بچھانا، پھر ان کو پہاڑ کو کیلوں کی طرح ٹھوک ٹھوک کے سب کو رکھ دینا، وہ سب کچھ کو کرنے کے بعد جا کے وہ اپنے عرش پہ مستوی ہوا، سمجھے آپ؟ لیکن وہ عرش پہ مستوی ہونے سے پہلے تو بہت سارے کام اس نے کیے ہیں۔ اوئے اوئے، تعریف ہے بھائی ایک ہی شہنشاہ کی، اللہ ہے، اللہ واحد القہار ذو الجلال والاکرام۔ یہ آوازیں جو سنائی دے رہی ہیں، گرج چمک، کسی کا تو وجود اس کائنات میں ہے جس کو کہتے ہیں آندھی طوفان کا بادشاہ، آندھی طوفان کا بادشاہ، بجلیوں کا بادشاہ، بادلوں کا بادشاہ، پرندوں کا بادشاہ، چرند پرند درند کا بادشاہ، درختوں کا بادشاہ، سمندروں کا بادشاہ، تتلیوں کا بادشاہ، کتوں کا بادشاہ، بلیوں کا بادشاہ، شیروں کا بادشاہ، انسانوں کا بادشاہ،
जन्नात का बादशाह, फरिश्तों का बादशाह, रेगिस्तान के ज़र्रात का बादशाह, फल फ्रूट्स का बादशाह, पत्थरों का बादशाह, नेचर के ज़रिए अपने नामों को तख्लीक करने वाला बादशाह, आसमान के बादलों से पानी की बूंदों को बरसाने वाला बादशाह, जिसने बरसाना शुरू भी कर दिया है और ये मेरे ऊपर बरसना शुरू हो गया है। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा साइड पे मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ भीगना शुरू हो रहा है। मैं लाइट भी जलाऊंगा अब कि ज़रा, हाँ जी, ये जो मंज़र है अब हम यहाँ से साइड से खड़े होकर बनाएंगे क्योंकि अब तो भिगोने का मंज़र शुरू हो गया है। हाँ भाई साइड पे चले हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ साइड पे। तो वो जो बैठ के बनाते मंज़र, तो वो जो शहनशाह है रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम, इज़्ज़त और तारीफ़ के लायक, देखें आप कैसे मंज़र बना बना के दिखा रहा है वो है? मैं कैमरा लगा के बैठा हूँ हाथ में लेके, तो जो भी हो रहा है उन्हें मतलब वो जो दिखा रहा है बना और वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो आ जाए, कैप्चर हो जाए, ज़रा बातें तो चलती रहेंगी साथ साथ। क्या सुहाना मंज़र है, मौसम है। वैसे एक मज़े का किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। सन 2020 में आंधी तूफ़ान का मुआवजा हुआ था। 31 जुलाई से 4 अगस्त 2020 के दिन तक उस आंधी तूफ़ान के मुआवजे में कायनात के बादशाह अल्लाह ने जो नज़ारा दिखाया था, बनाकर क्रिएट किया था, मैं वो जगह आपको दिखाता हूँ। अभी बैठा हुआ हूँ इधर ही, मेरा पानी तेज़ है लेकिन ये जो टंकी है इसके ऊपर ये एरिया था सारा ऊपर का, इधर उसने पूरा मंज़र क्रिएट किया था बादलों को जमा करके, और बिजलियों पे बिजलियाँ तड़ 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 तड़। जो आंधी तूफ़ान का वो मुआवजा देखेगा, वैसे तो वो लेजेंडरी फ्रीलांसर पर मौजूद है, उसके साइंस मौजूद हैं, द साइंस ऑफ अराइवल ऑफ द लेजेंड में, तो उसमें मौजूद है। और उसमें आप देख सकते हैं कि उस आंधी तूफ़ान के मुआवजे में जब ये इधर जो बिजलियों के साथ उसने करके दिखाया था, बादलों से जो बिजलियाँ क्रिएट की थी और किस तरह क्रिएट की थी, वो मुआवजा था, वो अल्लाह ने किया था और अपनी ताकत और कुदरत से वो बादलों को लाया था। फिर उसके बाद वो बिजलियों के कड़ाके दिखा रहा था और वो अपनी ताकत दिखा रहा था, वो अपने वजूद पे एक निशानी दिखा रहा था और उसे रिकॉर्ड भी करवा रहा था अपने फजल से। और वो कर रहा था, इसका सबूत कि वो वाकई में मुआवजा भी था तो मुआवजा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन पर बिजलियाँ उस तरह नहीं कड़कती। ये मैं कितनी देर से भी बैठा हूँ कैमरा लेके, आप देख सकते हैं कि जो मैं कैमरा लेके बैठा हूँ बात कर रहा हूँ आज के लोग में इधर, तो आपको कोई मतलब दर्द 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 मुसलसल कोई बिजलियाँ नहीं दिख रही। समझते हैं आप तसलसल को, समझते हैं तसलसल, एक बात तड़ा तड़ा तड़ता तड़ता तड़, इस तरह नहीं है। बिजली आई चली गई, हाँ जी, इंतज़ार कर रहा है इंसान भाई कब आएगी, आई चली गई, फिर कभी इधर हो गई तो कभी उधर। जो मुसलसल उसमें हो रहा था और जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था बादलों को, मेरी घर की छत के ऊपर सामने फ्रंट पे लाकर, वो असल में किसी ने किया था, वो अल्लाह है। और उसने वो इसलिए किया था क्योंकि वो उसको एक निशानी बनाना चाह रहा था। और किसके लिए, जाहिर सी बात है अपने लेजेंड को वो दिखा रहा था, अपनी कुदरत के नज़ारे। और माजी के अंदर जो मतलब वाक़यात होते थे, लोग बताते हैं हमारे साथ ऐसा वाक़या हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो फिर आजकल के लोग कहानियाँ पढ़ के कहते हैं अबे भाई हम नहीं मानते, ऐसा होता ही नहीं, यूँ नहीं वो नहीं, कहानियाँ हैं। लेकिन जब लेजेंड के साथ अल्लाह कुछ कर देता है और कोई निशानी दिखाता है तो वो रिकॉर्ड कर लेता है। या अल्लाह जब अपनी मशीयत इलाही से चाहता है रिकॉर्ड हो जाते हैं मनाजिर, ख़ुसूसी तौर पे जो मुआवजा वगैरह जब वो दिखाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये तो अभी तो मैं सिर्फ ऐसे ही अपने लॉग बना रहा हूँ, बैठ के मंजर मौसम को एंजॉय कर रहा हूँ। तो और इसमें भी आप देख रहे हैं कि मैं एक सबक बता रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि आप सुन रहे होंगे सीखने के लिए, अगर आप हैं, आप इंटरेस्टेड हैं
کہ کائنات میں کیا کیا ہے، کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہماری آج کل کی جو نسل ہے وہ سمجھتی ہے یار بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کتابوں کی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، حقیقت نہیں ہوتی. آج کل کی جو نئی نسل ہے نا ہماری، اسکول کالج یونیورسٹیوں کے، وہ بیچارے ہیں ایک طرح سے میری نظر میں. ان کے اسکول کالج یونیورسٹیز کے جو پروفیسرز وغیرہ اساتذہ ہیں بہت سارے، ان میں بہت سارے لبرلس اور یہ موردین اور غیر مسلم ٹائپ کے لوگ بھی چھپے ہوئے ہیں. وہ نئی نسل کے دماغ میں شک و شبہات ڈالتے ہیں اللہ کے وجود کے حوالے سے، سوالات کر کے اسلام کے بارے میں شک میں ڈالتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے شک میں ڈالتے ہیں، قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کے حوالے سے شک میں ڈالتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اور غیر مسلم شعبدے بازیاں دکھاتے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے، ویڈیو ایڈیٹنگ کے ذریعے، ایفیکٹس کے ذریعے. تو ایسے میں جب دنیا کی صورتحال پہ میری نظر رہی کافی سالوں تک، تو میرا نظریہ یہی رہا کہ نہیں، کچھ ایسا ہونا چاہیے جو ہوتا نہیں ہے عموماً اور کبھی ہوا بھی نہ ہو، ایسا کچھ ہونا چاہیے. تو پہلے کبھی ٹیکنالوجی کا دور تو تھا نہیں، اس طرح ویڈیوز ریکارڈ اس طرح ہو نہیں سکتے تھے. معجزات اللہ نے دکھائے، کرامات اولیاء کے اللہ کے ذریعے ہوئی، معجزات انبیاء کے ذریعے ہوئے. لیکن اصل چیز ہے کہ سب کچھ معجزہ ہی ہوتا ہے. جب اللہ کوئی عمل کرتا ہے وہ اللہ کا ایکشن، کوئی بھی ولی ہو یا نبی ہو، یہ تو عہدہ ہے نا. جو اصل کام جب وہ ہوتا ہے، کوئی نشانی آتی ہے، تو وہ اصل میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. کوئی بھی انسان اپنے مرضی اور اپنے اختیار سے کائنات میں کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ وہ کرتے تھے لیکن اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے. اور وہ بتایا ہے قرآن میں انہوں نے، اللہ نے بھی، کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا جو الفاظ بتائیں کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں اور میں پرندے بناتا ہوں، پھر پھونک مارتا ہوں، پھر میں کوڑ کے مریض ٹھیک کرتا ہوں. لیکن ان سب میں انہوں نے یہ بتایا کہ آگے کہ اللہ کے حکم سے کرتے وہ، لیکن اللہ کے حکم سے. بذات خود کوئی کہ بھئی وہ کر دے گا، اللہ کے حکم کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. لیکن انسان مردے بھی زندہ کر سکتا ہے اللہ کے حکم سے، یہ ضرور ممکن ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں نبی کے طور پہ، یہ ان کا خصوصی معجزہ تھا، وہ تو جب چاہیں کر سکتے ہیں مردے زندہ، کیونکہ ان کو تو بلٹن یہ ایبلٹی اللہ نے دی ہے بذات ایک خصوصیت کے ساتھ. لیکن میں نے بتایا جیسے کہ شک و شبہات میں ہماری نسل کو مبتلا کیا جاتا ہے کرامات کے حوالے سے، اولیاء اللہ کے حوالے سے. تو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ انبیاء کے سردار ہیں، رسول اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی تو شان اور کمالات ہی نرالے ہیں. وہ تو میں تو کہتا ہوں وہ ہے مسلم مین آف دا یونیورس. سمجھے آپ؟ مسلم مین آف دا یونیورس. وہ کائناتی انسان ہے، اور پوری کائنات جو ہے نا، یہ کائنات وہ رسول اعظم ہے. سمجھے؟ فرشتوں کے بھی، جنات کے بھی، انسانوں کے بھی، اور تمام مخلوقات کے رسول ہیں. وہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اللہ رب العالمین ہے تو وہ رسول ہیں عالمین کے. ان کا عہدہ، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، کیونکہ انسان انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوق سے افضل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں انسانوں میں بھی، تمام مخلوقات میں بھی، انسان میں بھی اور تمام مخلوقات میں. اس لحاظ سے ان کا جو رتبہ ہے، جو درجہ ہے، جو پوزیشن ہے، وہ نمبر 1 ہے مخلوق میں. اور ان کا میں انہیں جو ہے نا مسلم مین آف دا یونیورس کہتا ہوں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو رسول اعظم ہیں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی، ان کی نبوت پہ ڈکیتی مارنے کی بہت لوگوں نے کوشش کی صدیوں میں. آتے گئے، جاتے گئے، مر گئے، کھپ گئے، قبروں میں پہنچ گئے، سڑ گل گئے. لیکن ان کے بہت سے پیروکار بھی پیدا ہوئے جو ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ماننے کی کوشش کرتے ہیں، باقاعدہ پریچنگ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. جن میں سے آج کل کے بھی بہت سارے فتنے ہیں، سب کے میں نام نہیں لینا چاہتا، جو جانتا ہے. تو اس میں ان کے پیروکار بھی جو ہے نا وہ بڑی باتیں کرتے رہے. اور جب میں کتابیں پڑھا کرتا تھا تو اس میں بتاتے تھے، اس میں لکھا ہوتا جی ہمارے فلانے نے یہ پیشن گوئی کی تھی تو وہ سچی ثابت ہوئی، یہ دعویٰ کیا تھا تو وہ سچا ثابت ہوا. تو لیکن یہ کتابوں میں لکھا ہے. اب یہ فرق آ جاتا ہے، وہ بھی کتاب میں بھائی، یہ بھی کتاب میں، تو کیا ثبوت کیا بھائی؟ کیمرہ کے دور میں کچھ یونیک ہونا چاہیے تھا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نیک اولیاء اللہ ہیں، جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت سید علی اجمیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ غریب نواز، سلطان باہو،
باعزیز بستامی، حضرت جنید بغدادی، اس طرح کے جو ہیں بہت سارے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر، خاص طور پہ یہ پاکستان میں شاہ عقیق بابا جو لا علاج مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور آپریشن کرتے ہیں، ان کی روح کرتی ہے، وہ تو ان کا تو انتقال ہوا ہے 500 سال سے زیادہ ہو گئے. یہ سارے جو ہے نا اس اللہ کی وجود پر، اللہ کے ہونے پہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. یہ سب واقعات کے کوئی معجزہ دکھا دیتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اللہ دکھاتا ہے ایکچولی، ذریعہ بس وہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے اللہ دکھاتا ہے تاکہ اس کو اپنی قدرت پر نشانی بنائے اور لوگوں کے سامنے ایک کچھ بھی آپ سمجھ لو اس واقعے کے ذریعے عدلہ آزماتا ہے پھر لوگوں کو، کون مانتا ہے کون جھٹلاتا ہے. تو اللہ کے جو دوست ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے، وہ بھی اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر سکتے ہیں. اور ایسے لوگ مختلف دور میں رہے. شیخ عبد القادر جیلانی ان میں سے ایک ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے اولیاء گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقتوں میں پتہ نہیں کہاں پہ کس نے کیا کیا دکھایا. حضرت یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی مردہ زندہ کیا اللہ کے حکم سے. تو لیکن کتابوں میں جب کوئی پڑھتا ہے، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو کتابوں میں پڑھ کے ہماری نسل کو گمراہ یہ کیا جاتا ہے مسلمانوں کو کہ یہ ناممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، کوئی انسان زندہ کر نہیں سکتا، اللہ کے حکم سے بھی نہیں کر سکتا. تو یہ سب کہانیاں سنائی جاتی ہیں، بلکہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر کے ورگلایا جاتا ہے اور برین واش کیا جاتا ہے. جبکہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت یہاں پر، اگر آپ میری لیجنڈری فریلانسر ویب سائٹ پہ جائیں گے، جو میری آئیڈینٹی ہے بزنس کی، لیجنڈ کی آئیڈینٹی ہے بزنس کی، تو وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سروس ہے مردے زندہ کرنے کے حوالے سے. سمجھ میں آ گیا؟ 21ویں صدی میں مردے زندہ کرنے کی سروس، جا کے پڑھ لینا کہ کیا ہے. اب سوال ہے کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص آ کے یہ سروس دے رہا ہے؟ کیسے دے رہا ہے؟ حالانکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے. تو پھر کیسے ممکن ہے؟ یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں جو اولیاء اللہ گزرے، وہ تو بہت کچھ کرتے تھے، کر چکے، مردے بھی زندہ کر کے دکھا چکے، لیکن آج کے لوگ جھٹلاتے ہیں. تو کیمروں کے دور میں لوگ کہتے ہیں کیمرے کے دور میں معجزات نہیں ہوتے، ماریکل نہیں ہوتے، کچھ نظر نہیں آتا. اصل میں نظر ہوتا بہت کچھ ہے. اللہ تو بہت کچھ کر رہا ہے اس کائنات میں، اور نیچر کے ذریعے اس نے اپنے نام کو بلوا کے دکھا دیا. یہ تو ثبوت godofnature.org پہ ملیں گے. اور محمد ذیشان ارشد کے چینل پہ چلے جاؤ، دیکھ لو غیر مسلموں کو ساتھ کیا حال ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے، کس طرح وہ شکست کھا رہے ہیں، کس طرح بے بس ہو رہے ہیں، کس طرح وہ چیلنجز کے سامنے ابھی تک ناکام ہیں اور ناکام ہی رہیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہمیشہ. وہ ناقابل شکست ثبوتوں کو، ناقابل شکست جو دلائل ہیں ان ثبوتوں کو شکست نہیں دے سکتے کبھی آفیشیلی کسی بھی عدالت میں چیلنج کر کے. تو ان اولیاء اللہ کے اوپر طنز و تنقید کرنے والے لوگوں کو برین واش کرنے والوں کے الفاظ سے بہت کھلتے تھے، دیکھتا تھا میں بھی. تو پھر ضرورت تھی کہ کام ایسا ہی ہو کہ اب جو بھی کچھ ہو، اللہ جو بھی کمالات دکھاتا ہے اپنے وجود پر، نشانیاں دکھاتا ہے کچھ، تو کیمروں پہ آنا چاہیے. جب کافر دکھا سکتے ہیں، منافق دکھا سکتے ہیں، اور خیالی کتابی باتیں کرنے والے دکھا سکتے ہیں، لفاظی کرنے والے اپنی باتوں سے برین واش کر سکتے ہیں، تو پھر کیمروں کے دور میں، ویڈیو کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، فیک ایڈیٹنگ کے دور میں ریئل بھی کام ہو سکتا ہے، ریئل ٹائم میں بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ دکھائے پہ لائے سامنے بس. تو پھر آگے لیجنڈری فریلانسر اور بزنس کے ساتھ لیجنڈ آ گیا، اور غیر مسلموں کے سامنے بھی لیجنڈ آ گیا اللہ کے فضل سے، اور نیچر کے ساتھ ڈاکٹر لیجنڈ آ گیا اللہ کے فضل سے. جو ڈاکٹر لیجنڈ اللہ نے بنا دیا اسے اپنے ہی فضل سے. اس وقت وہ لیجنڈ ڈاکٹر لیجنڈ کے روپ میں نہیں ہے، بلکہ اس وقت وہ ذیشان آپ سے بات کر رہا ہے نارمل سا، جس کا یہ پرسنل چینل ہے مسلم مین. اس وقت آپ سے مسلم مین بات کر رہا ہے. آپ چھوڑیں ڈاکٹر لیجنڈ ویجنڈ، آپ اس وقت مسلم مین آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کا اپنا مسلم بھائی. اگر آپ غیر مسلم ہیں تو پھر بھی آپ کا انسانی بھائی. تو کیونکہ بھائی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تو آپ بھی ہیں نا. وہ الگ بات ہے آپ کو آپ کے ماں باپ نے اور غیر مسلم مذہبی پیشواؤں نے برین واش کر دیا اللہ کے خلاف اور کتابوں کے ذریعے گمراہ کر دیا. تو بھائی آپ جو بھی ہیں، مجھے نہیں پتا آپ مسلم ہیں غیر مسلم، لیکن آپ سوچیں کہ اگر مردے زندہ نہیں ہو سکتے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والوں کو پاس یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان میں، ان کے ماننے والے،
تو پھر یہ 21ویں صدی میں ممکن کیسے ہوا کہ لیجنڈ نے آ کر اللہ کے فضل سے لیجنڈری فریلانسر ویب سائٹ پہ مردے زندہ کرنے کے لیے سروس دے دی, آفر بھی لکھی ہوئی ہے, کانٹیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے اگر کسی کو مردہ زندہ کروانا ہو اللہ کے حکم سے. اور یہ 21ویں صدی میں ہو رہا ہے. ابھی تو آپ نے بہت کچھ پڑھا ہوگا, دجال نے بھی آنا ہے, حضرت امام مہدی علیہ السلام نے بھی آنا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے, ان سب نے آنا ہے. یہ بات آپ دماغ میں رکھ لیں, یہ سب حقیقت ہے, یہ سب اپنے وقتوں پر آ جائیں گے اللہ کے حکم سے. جب ان کا ٹائم آئے گا ان کو بھی آنا ہے. یاد رکھیں کہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جتنے فتنے سر اٹھا چکے یا اٹھائیں گے یا اٹھا رہے ہیں اس سرزمین کے اوپر, ان سب میں یہ جرت نہیں ہے, نہ یہ طاقت ہے, اور نہ وہ کبھی پریکٹیکل طور پر کر سکیں گے کسی مردے کو کسی پرانی قبر سے زندہ. اور وہ تو اس طرح کی جرت بھی نہیں کر سکتے کہ بزنس سروس کے طور پہ آفر پیش کر دیں کہ ان سے کوئی کانٹیکٹ کرے اس لیے کہ مردے زندہ کروا سکے. سمجھ میں آیا؟ یہ جو ہے یہ سروس جس نے پیش کی ہے وہ لیجنڈ ہے اللہ کا, اور اس نے یہ سروس اللہ کے فضل سے پیش کی ہے. اور یہ جرت اور یہ ہمت 21ویں صدی کے اندر پبلک میں آ کر علل اعلان ویڈیوز پر اور آفیشیل ویب سائٹ بزنس کے ساتھ کوئی بھی انسان نہیں کر سکا ہے ابھی تک 21ویں صدی میں. اگر کوئی ہے تو پیش کریں, آپ دکھائیں مجھے کون مردے کو زندہ کرنے کی سروس آفر کر رہا ہے. اور اگر نہیں کر سکتے اور آپ غیر مسلم ہیں تو پھر اپنے مذہبی پیشواؤں سے جا کے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں کر سکتے. اگر وہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے خداؤں کا کوئی وجود ہے یا ان کے خداؤں کا اس کائنات پہ کوئی کنٹرول ہے, کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وہ باطلیں خیالی ہیں, وہ یہ طاقت نہ اپنے پیروکاروں کو دے سکتے ہیں نہ وہ خود کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کوئی مسلم ہیں تو آپ یہ سوچ لیں کہ اگر آپ شک کرتے ہیں کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ مردوں کو زندہ نہیں کیا انہوں نے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح کے جو ہے نا معجزات کرامات اولیاء اللہ یا صحابہ یہ کہیں پہ نہیں ہوتے تھے, تو پھر یہ ایک شخص کیسے آگے 21ویں صدی میں اس نے بزنس سروس بنا کر مردے زندہ کرنے کی سروس بھی آفر کی ہوئی ہے, غیر مسلموں کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے, ساری دنیا کے غیر مسلموں کو اللہ کے معجزات کے ذریعے شکست دینے کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے, تیار ہے, اور اس کو کوئی شکست نہیں دے پا رہا. پوری دنیا کا کوئی غیر مسلم بھاگ رہے ہیں, شکست کھا رہا ہے. کیا ہے یہ نشانی نہیں تو اور کس کو بھی نشانی کہتے ہیں؟ یہ کھلی نشانی نہیں لیجنڈ کے لیجنڈ ہونے کی, تو اور کیا ہے کہ لیجنڈ کو کوئی شکست نہیں دے پا رہا کوئی کافر. کیوں نہیں دے پا رہا؟ کیونکہ لیجنڈ کے ساتھ کائنات کا بادشاہ اللہ ہے, اور اسی کائنات کے بادشاہ اللہ نے لیجنڈ کو نیچر کا علم دیا, نیچر کی مخلوق عطا فرمائی, جو اسی کے فضل سے اللہ نے اپنے فضل سے ان سے کلام کروایا اپنے نام کو, اور پھر لیجنڈ کو یہ علم دیا, توفیق دی کہ اس کے ذریعے پھر اس علم کو دنیا پہ سامنے لا کے پیش کروا دیا ویڈیوز پر, اور ایکسپلین کروا دیا, تاکہ جنہیں حق کی تلاش ہے وہ اس کو دیکھیں, انہیں سنیں, سمجھیں, اور اس کے ذریعے اللہ جنہیں چاہے ہدایت دے یا گمراہ کرے, کیونکہ اللہ جانتا ہے کس کو ہدایت دینی ہے کس کو گمراہ کرنا. تو مجھے امید ہے آپ کچھ سوچیں گے, سمجھیں گے. اب تک میں جتنی دیر بات کرتا رہا, آپ نے کبھی کیا کچھ غور کیا کہ آسمان پہ کتنی دیر تک اور کتنی کنٹینیوسلی بجلی کڑکتی رہی تھی یا نہیں؟ نہیں کیا تو غور کر لینا دوبارہ. اور پھر جو اسی چینل پر جس چینل پہ ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس پہ مسلم مین پر, ابھی تو مسلم مین نام ہے نا, تو اس مسلم مین چینل پہ آپ دیکھ لیں, ایک آندھی طوفان میریکل آف اسٹارم کے نام سے مسلم مین کی سٹوریز کے اندر, ہاں اسٹوریز آف مسلم مین میں کہانی ہے, اور اس میں ثبوت ہیں, صرف باتیں نہیں ہیں کہ کچھ سنایا, ثبوتوں کے ساتھ دکھاتے ہوئے سب کچھ بتایا کہ کیا ہوا تھا اور کیا ہے. اور ایک ٹریلر جو ہے لیجنڈری فریلانسر پہ آپ کو سائنس آف لیجنڈ بھی مل جائیں گے, ٹریلر نہیں کمپلیشن بھی مل جائے گی اس ایونٹ کی جو 31 جولائی سے 4 اگست 2020 تک ہوا تھا. اوریجنل فوٹیجز وغیرہ تو سب میرے پاس رکھیں, جب وقت ہوگا کہ مشیت الہی سے یا جب صحیح ٹائم ہوگا یا کیا ہے کب ہے دیکھیں گے تو آ جائیں گے وہ بھی چیزیں عوام کے سامنے جو بھی تیاریاں ہیں. لیکن آپ کو ظاہر سی بات ہے کچھ تو دکھ سکتا ہے. کہانی بہت سے لوگ سناتے ہیں تو ہم کہانی کے کچھ آپ کو حقیقت دکھا کے بتا چکے. نہیں دیکھا آپ نے تو دیکھ لینا, اور اپنا خیال رکھنا, کیونکہ اب ذرا مجھے موسم کو انجوائے کرنا ہے. اللہ نے جو ابھی تیار کیا یہ موسم پیارا پیارا سا, کیونکہ بادشاہ تو وہی ہے, میں تو اس کے سوا کسی کو خدا مانتا ہی نہیں اس کائنات میں. مسلم مین تو صرف
اللہ کو خالق مانتا ہے اور اس کے سوا تمام خداؤں کو باطل تصوراتی اور خیالی کہتا ہے، ٹنکی کی چوٹ پہ کہتا ہے، اور ان کو باطل ثابت بھی کر چکا ہے پریکٹیکل ثبوتوں سے۔ ویسے اگر آپ کو اللہ کے وجود پہ کچھ شک ہے یا آ گیا شک و شبہ اور آپ کو اس کو دور کروانا ہے، تو آپ پرسنل کنورسیشن کے لیے، 1-to-1 کنورسیشن کے لیے لیجنڈری فریلانسر ویب سائٹ پہ جا کر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھ سے، اور وہ 1-to-1 سیشن کے لیے ہوگا، صرف کنورسیشن 1-to-1 کنورسیشن کے لیے، تاکہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، شک و شبہ ہے، یا کوئی بھی دماغ میں ٹیڑھا پن آ گیا ہے کچھ ہے اللہ کے وجود کے حوالے سے، یعنی شک و شبہات چاہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے، یا اسلام کے سچا دین ہونے کے حوالے سے، یا قرآن کے اللہ کے کلام ہونے نہ ہونے یا ہونے کے حوالے سے شک و شبہ، یا اللہ کے وجود پر، یا آپ سچے دین کی تلاش میں اور آپ کو کوئی اطمینان نہیں دلا پا رہا، آپ کو تسلی نہیں ہو پا رہی، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ جو مسئلہ ہے۔ ہاں لیکن اس کے لیے یہ ضرور ہے کہ آپ کو ٹائم بک کرنا پڑے گا، اور جب آپ کانٹیکٹ کریں گے تو بتا دیا جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ فری ٹائم اس طرح پرسنل ٹائم فری نہیں ہے۔ اگر آپ کو ویسے فری اسٹف چاہیے، فری میں آپ کو بہت کچھ سیکھنا ہے، تو اس کے لیے محمد لیجنڈری فریلانسر پہ ہی چلے جائیں نا، وہاں پر آپ کو یوٹیوب چینلز مل جائیں گے، ادھر سے جا کے آپ فری اسٹف سیکھیں، ویڈیو سنیں، اور جو بھی آپ کو جو ہے نا جس طرح بھی کرنا ہے وہ آپ اس کو ایکسیس کریں، وہ سب فری پڑا ہوا ہے آپ کے لیے۔ پرسنل ٹائم آپ کو اگر چاہیے 1-to-1 پہ آ کر، تو اس کے لیے فیس ہوگی، اور اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ میٹنگ کرنی پڑے گی 1-to-1 آن لائن۔ یہ آن لائن ہی ہوگی، یوٹیوب کے اوپر ہی ہوگی، اور اس میں ریکارڈڈ ہوگا، اس کو پھر آپ بعد میں سن بھی سکیں گے جو بھی کنورسیشن ہوگی۔ اپنا خیال رکھنا۔ اور یہ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں اس میں ایک چیز ابھی میری توجہ ہوئی کہ آپ دیکھیں کہ جو بارش ہو رہی تھی ایک دم میرے اوپر برس رہا تھا پانی، یہ کب تو ابھی میرا چل رہا ہے چائے کا، یہ سب رک چکا ہے، جو بھی اسٹارٹ ہوئی تھی ایک دم تیزی سے وہ سب رک چکا ہے۔ اور اوپر کا میں آپ کو دکھاتا ہوں منظر، ٹھیک ہے، تو پتہ لگ رہا ہے کہ بجلیاں تو کڑک رہی ہیں، بجلی بھی کہیں ابھی ہے کہیں نہ کہیں دور، لیکن یہاں جو اچانک سب برسا تھا وہ وہاں بیٹھ کے جو میں بات کرتا رہا، ریکارڈنگ کرتا رہا، اتنی دیر میں وہ رک بھی چکا ہے، اور مجھے اس وقت باتوں میں دھیان بھی نہیں رہا۔ دیکھیں کیسا عجیب و غریب سین ہوتا ہے، یہ بھی لوگ ہے، آپ نے اس لوگ میں یہ بھی دیکھا ہے کس طرح سے بات کرنے کے دوران ہی بارش ہے نا بھائی، بادلوں کا بادشاہ تو وہ ہے، شہنشاہ وہ ہے، اس وقت اصل میں بات بھی میں وہ ایسے ہی کر رہا تھا۔ اب یہ تو اللہ کی مرضی پہ، اس نے کیا دکھانا تھا اس نے دکھا دیا، ریکارڈ کرانے کے لیے شاید ہو سکتا ہے، تو ریکارڈ بھی ہو گیا۔ اور اس وقت بڑا پیارا منظر چل رہا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں درخت کس طرح سے ہل رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بہت مزیدار موسم ہے اللہ کے فضل سے۔ تو میں ذرا موسم انجوائے کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا۔ میں تھا ذیشان ارشد، مسلم مین۔ اللہ حافظ۔